منظ وقار آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں، اور آج ہماری ریاض الصالحین سے حدیث نمبر جو ہے 508 ہے۔ امام مسلم بھی اس روایت کو لے کر آئے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر تھے کہ ہم نے کیا دیکھا کہ قبیلہ انصار سے تعلق رکھنے والا ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حضور علیہ السلام نے اس سے اپنے ایک صحابی جن کا نام ہے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کا حال پوچھا۔ ان کا کیا حال ہے؟ انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حال ان کا ٹھیک ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو ان کی عیادت کے لیے جائے گا؟ یہ کہہ کر نبی پاک علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم تقریباً 10 سے کچھ زیادہ تھے، 10 افراد سے کچھ زیادہ تھے، ہم چل دیے۔ اب وہ اپنی حالت بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہماری حالت کا عالم یہ تھا کہ ہمارے پاس پہننے کو قمیص بھی موجود نہ تھی، اور پیروں میں چپلیں بھی نہ تھی، موزہ بھی نہ تھا۔ اتنی سادی زندگی اور مفلسی والی زندگی گزار رہے تھے، مگر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی تھے، حضور کی محبت والے تھے، اور صابر تھے اور شاکر تھے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام جب ان کے گھر کے اندر داخل ہوئے تو ان کے قبیلے کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو جیسے ان نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا وہ اٹھ کے ایک طرف ہو گئے، اور نبی پاک علیہ السلام ان کے قریب ہوئے۔ حضرات محترم، حدیث تو یہاں ہوئی مکمل۔ دیکھیے صحابہ کرام نے کس قدر محنتیں کی ہیں دین اسلام کی خاطر، رسول اللہ کی محبت کی خاطر۔ انہوں نے سادی زندگی گزاری، اچھا لباس بھی ان کے پاس موجود نہ تھا۔ اب ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ عیادت کرنا سنت نبوی ہے، کسی مریض کی عیادت کرنا کیا ہے؟ سنت نبوی ہے۔ لیکن اگر کوئی ثواب پانے کی نیت سے جائے، لیکن ماحول ہمارے یہاں ایسا ہو گیا ہے کہ ہم دنیاوی طور پر رسم و رواج کے لیے جاتے ہیں، چلو جی یار چلے جاؤ، نہیں گئے تو پھر بعد میں باتیں سننے کو ملیں گی، تو لہذا اللہ کی رضا اس میں شامل بولیے نہیں ہے۔ جب آپ اللہ کی رضا کی خاطر جائیں گے، آپ کے ہر قدم پہ انشاءاللہ آپ کو نیکی عطا فرمائے گا اللہ۔ روایت میں یہ آتا ہے جب کوئی عیادت کرتا ہے کسی بیمار کی، گویا ایسا ہوتا ہے جیسے اللہ کی رحمت میں غوطہ لگا رہا ہو، اور پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے سرانے کی طرف جائے، اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھے، اور ہاتھ رکھنے کے بعد پھر اس کا حال چال پوچھے۔ یہ ہے یاد کرنے کا سنت طریقہ۔ لیکن ہمارے ماحول ایسا ہے کہ ہم امیروں کے یہاں تو جاتے ہیں، یہ چودھری صاحب ہیں، یہ میاں صاحب ہیں، یہ حاجی صاحب ہیں، یہ سیٹھ صاحب ہیں، وہ بیمار ہو جائے تو قطار در قطار لوگ جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی غریب بیمار ہو جائے اس کے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ یہ طرز عمل ہمارا دوست بولیے نہیں ہے۔ مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو جتنا ثواب حاجی صاحب کے یہاں ہے، جو غیر حاجی صاحب ہے بیمار ہے اس کے بھی اتنا ہی ثواب ہے، اتنا ہی ثواب ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ثواب جب ملے گا جب آپ کی نیت اچھی ہوگی۔ نیت اچھی ہوتی ہے تو چھوٹا سا عمل بھی بڑا ہو جاتا ہے، اور اگر نیت خراب ہو جائے بڑا عمل بھی کر لو تو وہ پھر وہ رائے گا چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق